बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद जुबैरी, सिचुएशन रूम के नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 20 दिनों से मैं शदीद बीमार था, इसलिए मैंने कोई प्रोग्राम भी नहीं किया। अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। नॉट 100% फिट, लेकिन अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि मैं प्रोग्राम कर सकूँ और अपने काम में वापस आ सकूँ। नाज़रीन, ये जो मैं बीमार हुआ, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। मैं इसमें लीगल कार्रवाई भी कर रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं अभी उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। मुझे सिंपल मलेरिया डेंगू हुआ था, और मैं उस सिम्टम्स के साथ हाई फीवर, शेवरिंग और बॉडी पेन के साथ एक यहाँ बहुत बड़ा मुकामी अस्पताल जो चरनी के नाम पे अरबों की ज़मीन उनके पास है, लेकिन पॉश तरीन अस्पताल है, सबसे महंगा तरीन अस्पताल वो है। पर वहाँ की क्लिफ्टन की उनकी ब्रांच में मैं गया रात को, लेट नाइट, बहुत तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद उन्होंने पैराडोल की स्ट्रिप लगाई और जो टैबलेट दी, सारे टेस्ट मेरे कर लिए, एक्सरे से लेके खून के, और बोला जी ठीक हो जाएगी जैसी उनकी दवाई। तो सब उनको कुछ नहीं पता। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे मलेरिया है, लेकिन वो कहाँ मानने वाले जी। आजकल के डॉक्टर तो जब तक टेस्ट ना आ जाए, सब चीज़ें नहीं आ जाए, तो उनको तो यकीन ही नहीं आता। उसके बाद फिर अगले दिन में उससे ज़्यादा फीवर में गया अगली रात में, और मुझे वही सिम्टम उससे ज़्यादा थे। उन्होंने जनाब और ड्रिप लगा दी, वो पैराडोल लगा दी, और सारी मेडिसिन भी लिख दी, बहुत सारी दवाएँ लिख दी, और बोला जी ये और टेस्ट लीजिए, टाइफाइड भी लिख दिया, और जनाब कोविड शोविड जो बाकी टेस्ट लगे थे वो भी करवा दिए। एनीवे, फिर वो पेन खत्म हुआ और ड्रिप की वजह से घर आ गया। उसके बाद और बहुत सारा हुई, तो उन्होंने बोला आप हमारे पास नहीं आइएगा, मेन वाले जाइएगा जो आपके वो शेडेपुर के पास जो है वो आ जाएगा। और जनाब वहाँ टाइम लिया बड़ी मुश्किलों से। वहाँ इतनी ही हाई फीवर में उस पर मेरी फैमिली मुझे लेके गई। वहाँ एक बहुत बड़े नामी जनाबी डॉक्टर थे। उन्होंने जनाब मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी समझ के, या वो किस हाल में थे, किस जुनून में थे, किस उसमें थे, कि मुझे बीच में से देख के उन्होंने वो मैं एंटीबायोटिक दे दी जो टाइफाइड की लास्ट स्टेज पे दी जाती है, या नमूने के लास्ट स्टेज पे, और उसकी एक देने का प्रोसीजर होता है। मैं सब नाम शेयर करूंगा, डॉक्टरों के भी और मेडिसिन के भी, और बहुत सी चीज़ें अगले प्रोग्राम में, कि जब अगर मेरी इनसे जो बात हुई है लीगल वो नहीं हो पाई, तो मैं एक एक चीज़ करूंगा ताकि पता लगे इंसान के अंदर जो कुछ जा रहा होता है उसका राइट है, उसे पता हो कि आप उसे दे क्या रहे हो। यार, मलेरिया मेरा पॉजिटिव आ चुका है, मेरा डेंगू है, और आप मुझको जो है एंटीबॉडी चढ़ा रहे हो, वो भी इतनी हैवी डोज, वो भी आईवी में 1 ग्राम, 250 भी नहीं, 500 में 1 ग्राम, और वो भी हर 8 घंटे बाद। तो मैं क्लच कर गया। 3,70,000 प्लेटलेट के साथ गया था, जो मेरे 6 दिन में 30,000 के करीब, 40,000 के करीब रह गए। ऐसे कुछ था, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। मेरे वो हाल था कि दोस्तों को पता है, जो करीबी लोग थे उनको पता है, जगह जगह दवाई हुई, और फिर मेरे फैमिली डॉक्टर ने इंटरवीन किया, वो सब चीज़ें बन की। सिर्फ इलाज किया जो मलेरिया का होता है, और वो डेंगू की जो घरेलू चीज़ें, और मैं 7-8 दिन में ठीक हुआ। लेकिन अभी तक उसके रिएक्शन से मैं गुजर रहा हूँ, जो मुझे एंटीबायोटिक दी। पता नहीं कितने लोग ऐसे मर जाते हैं, और वो बड़े नाम की वजह से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, और शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी पूछें कोई चीज़ आपकी, जिसे मैं ड्रिप के जरिए इंजेक्शन के लिए इससे पहले स्टेरॉइड्स भी दिए थे इन्होंने 1-1.5 साल पहले, और पता नहीं किसको क्या क्या दे देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। भाई, आप किसी के जिस्म में कोई चीज़ डाल रहे हो, उसको बताओ तो ये है, इसका ये रिएक्शन हो सकता है, इसका ये प्रिपरेशन हो सकता है, इसकी ये चीज़ें होती हैं, और हर एक का प्रोसीजर होता है। बहरहाल ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, और आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसको इतना शेयर करें कि एक एक आदमी को पता हो कि ये जो बड़े नाम, ऊंचे पकवान और फीके पकवान, ये चीज़ें पता हो कि ये है क्या। भाई, ये लोग कर रहे क्या हैं आप लोगों के साथ? पैसे बनाने की मशीन बनाई हुई है। एनीवे, आगे चलते हैं। जैसे सियासी सूरत हाल की बात करता है, कराची की सियासी सूरत हाल बहुत चेंज हो रही है, बहुत तेजी से। जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल में बड़े यू टर्न मारे जा रहे हैं, इस तरह कराची में भी इतने यू टर्न लिए गए हैं कि जिसको डिस्कस ना करना ज्यादती होगी। आज का एक वाकया जिसमें एमक्यूएम कारकुनों की 3 लाशें मिली, उसमें से एक की राजू नामी कारकुन थे, जिसको दफनाने गए,
اس میں MQM کی رابطہ کمیٹی گئی اور اس میں عامر خان اور باقیوں کے ساتھ جو سلوک ادھر کے کارکنوں نے کیا وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے ان کو ادھر سے نکال کے لے کے گئے ہیں، اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے اور بھی چیزیں ہوئی ہیں جو یہاں میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. لیکن یہ اب وہ صورتحال ہے کہ یہ اب کراچی کی سیاست نے یو ٹرن لے لیا. آپ یہ سوچ لیں جو NA 245 میں ہوا تھا جس میں عدم اعتماد MQM پہ یہاں کے لوگوں نے کیا تھا، یہ اس کے تعلق میں آج آخری چیز ٹوٹ گئی ہے. لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس کی عادت سے. خاص طور سے کامران ڈسوری جب سے آئے ہیں، یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بہت کامران ڈسوری کا ذکر ہوا ہے، لیکن ایک بات جو کسی نے نہیں بتائی وہ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ لگی ہے کہ اگلے گورنر کے لیے بھی کامران ڈسوری کے نام لیے جا رہے ہیں، جو سندھ میں اب تک گورنر نہیں بن پائے ہیں اور بڑے بڑے نام آئے، بڑی بڑی چیزیں ہوئی، سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا رہا. کامران ڈسوری بھی اب اس لسٹ میں آ گئے ہیں، اور ان قریب آپ ہو سکتا ہے سنیں کہ ان کو گورنر کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ان کے آنے سے MQM بادرآباد میں مزید 1-2 مزید فیڈریشن ہوں گے، اور ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں یہ تقسیم ہونے جا رہی ہے. اور یہ ایک نئے فکریہ ہے کراچی کی، مطلب جتنا MQM کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ ویسے یہ شہر لاوارث تھا، اور اس میں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں تو طاقت کا توازن بالکل خراب ہو گیا ہے، بلکہ طاقت کا توازن خطرناک حد تک کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ بات میں پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، میں بالکل صحیح بول رہا ہوں اور یہ ذمہ داروں کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر ابھی نہیں روکا گیا ہے شہر کے طاقت کے توازن کو تو یہ سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. جو کچھ ادھر غیر قانونی طور پر مقیم افغانی کر رہے ہیں اس کا خمیازہ نہ صرف پورے شہر کو بھگتنا پڑے گا، بلکہ اس آگ جو لگے گی اس شہر میں، اس کی چنگاری بہت دور دور تک جائے گی، اندرون سندھ بھی جائے گی، پشاور بھی جائے گی. اور پہلے بھی ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ افغانیوں کا خمیازہ پٹھانوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بہت آسان نہیں ہے افغانیوں میں اور پٹھانوں میں ڈفریشیٹ کرنا ایک عام آدمی کے لیے. کرتے افغانی بھگتتے ہمارے پٹھان بھائی ہیں ادھر. اور یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اور یہ بہت خراب ہو رہا ہے اس شہر میں، کوئی ایک بڑا واقعہ بہت کچھ چینج کر دے گا. ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یار. ابھی یہ افغانستان کے میچ کے بعد ہوا، جو سری لنکا سے ہارنے کے بعد ہوا، جو ادھر کے شہریوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے نا یار. پرنٹ میڈیا میں نہیں آ رہا، چلو الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آ رہا، سوشل میڈیا سب بتاتا ہے، سب دکھاتا ہے، کچھ نہیں چھپتا، سب کچھ نہیں چھپتا، سب نظر آ جاتا ہے. اس میں سب چیزیں آئی ہیں اور سب کی نالج میں ہے. ان پہ سے ہاتھ ہٹائیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ کے ہاتھ سے ہی نکل جائیں گے. یہ پھر شہر کے ابھی بھی دیکھیں نا، اگر کوئی بزنس مین کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، وہ کوئی 1-8 کروڑ کی کوئی بلڈنگ خریدتا ہے، اس کو 4 ایجنسیاں پوچھنے آ جاتی ہیں یہ کہاں سے آیا پیسہ، کدھر گیا ادھر گیا. یہ پورے جاتا ہے یار کتنے کا ہے، 4 فلیٹ دے دو. کیش میں خرید رہے ہوتے ہیں کروڑوں کے فلیٹ ادھر بلڈروں سے. میں حقیقتاً گراؤنڈ ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں. خرید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، اور یہ بیچنے والے بھی بیچ رہے ہیں، خریدنے والے بھی خریدے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں MQM کو جو سب سے بڑا چیلنج درکار ہوگا اور اس کا جو سب سے بڑا امتحان ہونے والا ہے شہر کے، وہ ہے آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشن، جس کی تاریخ کا نام سو چکا ہے، اور وہ اس میں 1 مہینہ باقی ہے، اکتوبر میں ہو رہے ہیں. تو بھی آنیسٹ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے. جیسے پہلے 2 دفعہ تھا کہ یہ کینسل ہوں گے، مجھے ابھی بھی لگا ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی اور یہ کینسل ہو جائیں گے. وجوہات کیا ہوگی؟ جیسے ٹائم قریب آئے گا تو وجوہات جنم میں نہیں نظر ہوں گی اور نظر آ جائیں گی. مجھے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ اگر یہ ہو گئے تو سیاسی طور پہ یہ سوٹ نہیں کریں گے، نہ MQM کو، نہ ان کی اپنی حریف جماعتوں کو. اور اس شہر میں ایک الگ ڈائمینشن، ایک الگ فورس، ایک الگ پارٹی آ جائے گی جس کا میئر ہوگا. اور یہ میرے خیال میں ادھر کے لوگوں کو ابھی وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جس کو عوام ووٹ دے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. جیسے پیپلز پارٹی کا انتخاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کی جو اپنی جگہیں ہیں، ملیر ہو گیا، لیاری ہو گیا، وہ اپنی سیٹیں سیکیور کریں گی. جماعت اسلامی سرپرائز دے سکتی ہے، PTI بہت بڑا سرپرائز دے سکتی ہے NA 245 کے بعد. اور جس طریقے سے MQM جتنی تیزی کے ساتھ کلیپس ہو رہی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ ان کی یہ قیادت میں سے لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے، جس کی وجوہات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور سب ڈسکس کر چکے ہیں، کرنا ضروری نہیں ہے. جب تک ان کی نئی قیادت نہیں آ جاتی MQM زوال پذیر ہی رہے گی.
آگے چلتے ہیں ناظرین. اب آپ کو سیلاب کی صورتحال میں بھی اتنی باتیں ہو چکی ہیں, لیکن سندھ میں سیلاب میں جس طرح پیپلز پارٹی کام کر رہی, کام تو سبھی کر رہے ہیں, اگر نام JDC والوں کا یا اور ہر آدمی, مطلب وہ کہتے ہیں نا رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے, اللہ کا شکر ہے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. انہیں کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ملک نہیں کھلا سکتا 50-60 لاکھ کو روزانہ قیمت کا بھار. یہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. آپ کے, ہمارے اور دوسرے لوگوں کو یہاں سے جس طریقے سے ٹرک کے ٹرک جا رہے ہیں اور وہ کام ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. مگر سیاسی طور پہ اگر کوئی پارٹی وہاں نظر آ رہی ہے جو گالیاں بھی کھا رہی ہے, کیونکہ گریبان بھی پکڑے جا رہے ہیں, جن کو سوشل میڈیا میں چیزیں بھی آ رہی ہیں, پھر بھی وہ کھڑے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ان کا ہر MLA MP وہاں موجود ہے جو تنقید کا نشانہ بن رہا ہے اور بن رہے ہیں, اور یہ DC بھی بڑے نظر آ رہے ہیں, ان کے خلاف بھی چیزیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا میں کچھ چھپانی ہے, لوگ گریبانوں تک پہنچ گئے ہیں, مار بھی رہے ہیں, ان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں چیزیں بھی, لیکن کام بھی ہو رہے ہیں. اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں آخر میں, جیسے کہ کہتے ہیں مائی ماں پکارے اور مائی ماں مارے, مائی ماں مارے مائی ماں پکارے. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ گالیاں بھی ان کو دے رہے ہیں لیکن کام بھی وہی کر رہے ہیں. ادھر اور کوئی سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی. ہم خود بھی گئے, ہمارے زمانے بھی گئے, اور لوگ بھی گئے, PTI میں اور لوگ دکھا رہے ہیں. یا تو لوگ شکایت تو کرتے ہی ہیں, آپ کچھ بھی دے دیں, لوگوں کو اپنے گھر جیسا تو نہیں دے سکتے نا, ان کو برا بھلا تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن پھر بھی دے ہی وہی رہے. ادھر کوئی PTI نہیں ہے, ادھر کوئی MPM نہیں ہے, ادھر کوئی سندھ کی اتحادی جماعت والے نظر نہیں آ رہے. کچھ انڈیویجولز ہیں بہت اچھے لوگ جو کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. جو ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ سمجھ لو سلام میں بہ گئے. جو ادھر کے نمائندے اور وہ کام نہیں کر رہے تو وہ کسی بھی اس میں نہیں رہے. یا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا, اور ملے گا تو ان کا عوام ایسی بہائیں گے سلام میں جیسے کہ ان کے مویشی بہ گئے. بہرحال سندھ کارڈ لگتا ہے کہ ان کا ابھی محفوظ ہی رہے گا, اور فی الحال ان کے لیے کوئی چیلنج ہے نہیں, کوئی آپشن ہے نہیں لوگوں کے پاس, کوئی اور کام کر بھی نہیں رہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا, خاص طور سے گلگت میں جو کچھ ہوا, جو ہوٹل بنے, جن کے نام آ رہے ہیں, جنہوں نے پرمیشن دیے, وہ سب بہ گئے جناب. ان کے ساتھ بہت کچھ ہوگا, اور آنے والے الیکشن بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ بھا لے جائیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, خاص کر اس وقت سیلاب زدگان کا بہت خیال کریں. جو چیز آپ کے پاس فالتو ہے, کپڑے ہو گئے, جوتے ہو گئے, جو چیز اسپیئر کر سکتے ہیں آپ کے راشن میں, وہ آپ ان کو دیں. اور یہی وقت ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کا کوئی حکم نہیں ہے. زکوٰۃ یہی صحیح وقت ہے زکوٰۃ نکالنے کا. آپ سب لوگ اپنی زکوٰۃ نکالیں اور ان کو جتنا دے سکتے ہیں دیں. وہاں آپ کی مدد کے طلبگار ہیں, اور آپ کی ہماری طرف وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے آج کے ساتھ ہی. اللہ حافظ.